ألا لله الدين الخالص۔ مومن اس دنیا کے اندر دو نظریات کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن کا تعلق اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اور آخرت سے جڑ جاتا ہے، یا آخرت سے کٹ جاتا ہے تو دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے کافروں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، خاک میں مل گئے، کس نے دوبارہ اٹھنا اور کس نے حساب دینا ہے۔ وہ چوری کریں، ڈکیٹی کریں، وہ ظلم کریں، وہ زیادتی کریں، وہ نقصان کریں، وہ کہتے ہیں یہیں اس دنیا کے اندر ایک ہی جنم ہے، اسی جنم میں ہم نے سارا کچھ کر لینا ہے، دوبارہ بھی اگر کسی نے جنم لیا تو وہ اسی دنیا میں آئے گا، اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں۔ لیکن ایک مومن جو ہے اس کی سوچ کا معیار بڑا بلند ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو یہ دنیا اپنے اندر مکافات عمل رکھتی ہے، وہی زیادتی کل میرے سامنے بھی آئے گی، اور میرا معاملہ اسی دنیا کے اندر ختم نہیں ہو جانا۔ اس دنیا میں اگر میں بچ بھی گیا تو قیامت والے دن میرا حساب برابر کیا جانا ہے۔ اور جس بندے کی زندگی کے اندر اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے، وہ کسی کے اوپر زیادتی کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ وہ کسی کو پریشان کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ بس یہی ایک مومن کی زندگی کا حسن ہے۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آخرت کی زندگی کی بھی اتنی ہی فکر کریں جتنی اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ ایک باپ اگر 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں 12 گھنٹے کام کروں تاکہ جہاں مجھے 25,000 روپیہ ملنا ہے میں اس کو 35,000 روپیہ تک لے جاؤں، تاکہ میرے بچے اس سے اچھے اسکول میں پڑھ سکیں، ان کی دنیا بہتر ہو سکے، ان کا لائف سٹائل بدل سکے، میں ان کو اچھے برانڈ کے کپڑے لے کے دے سکوں۔ 100 قسم کی سوچیں ہوتی ہیں والدین کی، وہ ساری پوری کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی محبت کرتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ آیا ہوا ہے کہ یہ ساری کی ساری محبت جو یہ کر رہا ہے یہ تو اس دنیا میں رہ جانی۔ اس نے آگے کے لیے کیا دیا ہے اپنی اولاد کو، آخرت کی تیاری کتنی کروائی ہے اپنی اولاد کو، یہ سوال اب آ جاتا ہے۔ ہم میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی طور پہ تو اپنی اولاد کو اتنا اسٹرانگ کر دیتے ہیں، اتنا اسٹرانگ کر دیتے ہیں کہ ان کے بچے دنیا کے کسی بھی امیر ترین ملک کی نیشنلٹی تک لے لیتے ہیں، جب جی چاہے آئے، جب جی چاہے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن دکھ کی بات، میں نے ایک اخبار کے اندر ایک تراشا پڑھا تھا کہ بیٹا اتنا پڑھا کہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں اس کے نام کا طوطی بولتا تھا۔ اس کے باپ کی جس دن وفات ہوئی تو اس کو غسل دینے کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا، اسے دعا مانگنے کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا۔ مولوی صاحب بھلے آدمی تھے، اور یہ شرعی طور پہ ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم یہ سوال کریں کہ اولاد جنازہ پڑھائے کیوں؟ جو دعا بیٹے کے دل سے باپ کے لیے نکلے گی نا، صاحب، مولوی صاحب یا کوئی تیسرا بندہ اس درد سے دعا نہیں مانگ سکتا۔ ماں اور باپ کی جو محبت اولاد کے سینے میں ہوتی ہے وہ کسی اور کے سینے میں نہیں ہو سکتی۔ جس شدت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اولاد نے دعا مانگنی ہے باپ کے لیے یا ماں کے لیے، کوئی اور نہیں مانگ سکتا۔ تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ہمیں ہمارے استاد سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جنازہ پڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ضرور پوچھا کرو کہ ان کی اولاد میں سے یا قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی شخص جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ اگر پڑھا سکتا ہو تو اس سے کہیں وہ جنازہ پڑھائے۔ کیوں؟ اس کے دل کا رشتہ اس سے بڑا گہرا ہے۔ یہ دعا مانگے گا تو اس کی توجہ، دل کی توجہ ہٹے گی نہیں۔ ممکن ہے دوسرا تیسرا بندہ کوئی رسم پوری کر کے چلا جائے، وہ اس لذت سے یا اس شدت سے جنازہ نہ پڑھا سکے جو اس کے دل کے اندر ہے۔
وہ محبت جو اس کے سینے میں موجود ہے ممکن ہے وہ اس کے سینے میں نہ ہو۔ مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ ان کا بیٹا آگے آ جائے۔ بیٹا آگے آیا، مولوی صاحب نے کہا کہ آپ اپنے والد کا جنازہ پڑھائیں۔ بڑا شرمندہ ہو کے اس نے منہ نیچے کیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ جنازہ پڑھائیں۔ جنازہ پڑھا گیا، میت کو اٹھا کے قبرستان لے جا رہے ہیں دفن کرنے کے لیے، تو بیٹا غائب ہو گیا۔ یہ سب پریشان ہے کہ بیٹا کہاں گیا، شاید مولوی صاحب کی بات کا برا مان گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہاتھ میں اتنا سا ایک گٹھا اٹھایا، فائل اس کے ہاتھ میں ہے، اور جتنی اس نے ڈگریاں لی ہیں نا وہ ساری اس نے اٹھا رکھیں۔ جب باپ کی قبر بن گئی تو اس نے قبر کے اوپر وہ ساری ڈگریاں رکھیں اور کہا کہ تو نے دنیا مجھے اتنی دی کہ یورپ بھی میرے قدموں میں آ گیا، لیکن مجھے یہ بتا میری ان ڈگریوں میں جنازہ پڑھانے کا طریقہ کہاں لکھا ہے؟ باپ کا بھی تو قصور ہے نا، اس نے اپنی اولاد کو دنیا کی تیاری پوری کروا دی لیکن آخرت کی تیاری نہیں کروائی۔ صاحب یہ زیادتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ زور دیتے تھے آخرت کی تیاری پر۔ جس کو آخرت کی فکر لگ جائے گی نا، حرام سے بچ جائے گا، دھوکے بازی سے بچ جائے گا، وہ فراڈ سے بچ جائے گا، تو اس کی دنیا تو خود بخود ہی بہتر ہو رہی۔ جس بندے نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جس نے کسی کو گالی نہیں دینی، جس نے ملتے ہوئے کسی کو سلام کرنا ہے، جس نے ملتے ہوئے کسی سے ہنس کے بات کرنی ہے، اس بندے کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ لوگ تو اس کا انتظار کریں گے کہ یار فلاں کا بیٹا کبھی وہ محلے میں آئے، یار وہ سلام کرتا ہے مزہ آ جاتا ہے، وہ ملتا ہے، اس سے ملاقات ہوتی ہے، لطف آ جاتا ہے، وہ بولتا ہے، اس کی زبان سے اس کے منہ سے جیسے پھول جھڑتے ہیں، اس سے ملاقات، لوگ ترستے ہیں پھر ایسے بندے کی ملاقات کے لیے۔ لیکن جس بندے نے اپنی اولاد کو آخرت کی فکر دی ہی نہیں ہے، جس کے دل میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس نے حساب دینا ہے یا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ جیسے مرضی جانوروں کی طرح زندگی گزارے، اسے کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ مومن بڑی ستھری زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی بھی عروج پہ ہے، اس کی موت بھی عروج پہ ہے۔ وہ زندہ ہے تب بھی دلوں میں، اور جب وہ چلا جاتا ہے تب بھی دلوں میں رہتا ہے۔ زندگی دیکھیں نا، ایسی خوبصورت زندگی گزار کے گئے اللہ والے حضور داتا صاحب کو آج اس دنیا سے پردہ کیے تقریباً 1000 سال ہو گیا ہے، لیکن مجھے بتائیں جو ہمارا پردادا یا اس سے اوپر والی پیڑھی، کیا اتنی شدت کی محبت ہمارے سینے میں ان کی موجود ہے؟ حالانکہ وہ ہمارے خون ہے، جتنی شدت کی محبت ہمارے سینے میں داتا صاحب کی موجود ہے، کیوں ہے؟ کوئی رشتہ داری ہے؟ کوئی خون کا رشتہ ہے؟ نہیں، آپ کے سینوں میں ان کی محبت کس نے بھری؟ اللہ نے بھری۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے زندہ رہے اور اللہ کے لیے ہی فوت ہو۔ بس ایسی زندگی مومن کی ہوتی۔ تو ہمیں سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو آداب سکھائیں، اخلاقیات سکھائیں، عقیدہ سکھائیں۔ اسلام جس مذہب کے آپ ماننے والے ہیں، اور کچھ نہ صحیح آپ کی اولاد کو صرف 2 وقت کی روٹی میسر ہے، لیکن توحید بڑی مضبوط ہے، اللہ پر یقین اور اعتقاد ان کا اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑ کے نیچے بھی آ جائیں تو وہ ایک لمحے کے لیے خدا کی ذات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا دیا، سب سے مضبوط اور معاشی لحاظ سے ایک طاقتور انسان آپ نے بنا دیا، پر خدا کی ذات کے بارے میں اس کا یقین اور اعتقاد ایسا ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر وہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اللہ کے حکم کو پسے پشت پھینک دیتا ہے، تو صاحب آپ نے اپنی اولاد سے بڑی زیادتی کی، آپ نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو، صحابہ کے بچوں کو، اور سب سے زیادہ جو آپ کے نواسے تھے حضور، ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، تربیت کا رنگ اور مزاج کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہے ٹپیکل انداز پنجابی باپ کا، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا انداز۔ میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں
سوچا یہ جاتا ہے کہ میں 60 سال یا 50 سال کا ہو کے جتنا عقل مند ہوا ہوں، 7 سال کا بچہ مجھے اتنا عقل مند چاہیے۔ صاحب اگر یہ سوچ ہے تو یہ خام خیالی۔ دیکھتے ہیں نا، جب بچہ مسجد کے اندر شور کرتا ہے تو ہمارا خون چڑھ جاتا ہے، ہاں جی، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، یہ شور کر رہے ہیں مسجد کے اندر۔ میرے بھائی جب وہ 60 سال کے ہوں گے نا، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہاں شور نہیں کرنا ہے۔ ابھی وہ بچے ہیں، ان کو سمجھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، امام، اور کملی والے کے نہ ایسا امام موجود ہے نہ ایسے نمازی موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھر سے آتے ہیں اور نمازیوں کے اوپر سے گزرتے 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 امام کے کندھوں پہ آ کے چڑھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ جیسے ہم ایسے نماز کے اندر بچے کا بازو پکڑتے ہیں اور کھینچ کے مارتے ہیں سائڈ پہ، ہیں جی، اور بس لگے تو کوئی بچہ شور کا نماز کے اندر اس کو تھپڑ مار دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا؟ میرے آقا نے کیا کیا؟ حضور نے سجدہ ہی لمبا کر دیا۔ پتہ نہیں ہے نا ابھی اس کو کہ یہ میں اس وقت کس حالت میں ہوں، اور پھر جب پتہ چلا تو حسین نے اس سجدے کی لاج رکھی۔ آپ اولاد کو کچھ دیں تو صحیح نا۔ دونوں شہزادے آئے ہیں سامنے، رسول اللہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے بیان فرما رہے ہیں۔ بیان کرتے کرتے صحابہ کہتے ہیں اچانک حضور رک گئے۔ آج کسی مولوی کی جرت ہے کہ رک کے عوام کی توجہ سے ہٹ کے اپنے بچوں کو اٹھائے اور لا کے گود میں بٹھا کے پیار کرے؟ ہاں جی، بلکہ کہیں گے لوگ کہ مولوی صاحب جمعے تک تاسے تو برداشت کیتا تو ہون تسی جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روکا۔ یہ خطبے کے نمازی عام لوگ نہیں ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، کائنات کے سلجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے۔ ان کو بیان کرنے والی ذات جو ہے وہ سارے نبیوں کی سردار ذات ہے۔ اور حضور منبر شریف سے اٹھتے ہیں، دونوں شہزادوں کو اٹھاتے ہیں اور ایک کو لا کے ادھر بٹھا لیتے ہیں، دوسرے کو ادھر بٹھا لیتے ہیں۔ حضور پہلے اس سے پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، پھر ان سے کرتے ہیں۔ جب جی بھر جاتا ہے دونوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور نیچے اتار کے جہاں سے خطاب چھوڑا تھا وہاں سے دوبارہ شروع فرماتے ہیں۔ یہ ہے نبوی انداز بچے کی تربیت کرنے کا۔ اور ایک ہے ہمارا انداز۔ بچے نے قلم لیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، نہیں پتا اس کو یہ کیا ہے، اس نے ہاتھ پہ لکیر لگائی ہے، لائن لگ گئی ہے، اسے پتہ نہیں، اسے لگا یہ تو کوئی جادو کر رہا ہوں میں۔ اس نے اپنے ہاتھ گندے کیے، بازو گندے کیے، دیوار اس نے گندی کر دی، اور کوئی ہاتھ چڑھی تو باپ کی ڈائری بھی پکڑ کے اس نے گندی کر دی۔ تو باپ آیا ہے۔ دو طریقے ہیں یہاں پہ، دو طریقے ہیں، دونوں میں سے ہم نے کون سا اختیار کرنا ہے یہ اخلاقیات بتاتی ہیں۔ ایک بندہ کتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق کا مالک ہے، ایک کتنے ادنا اخلاق کا مالک ہے۔ ہمارا انداز اور ہمارا رویہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ ذرا سارے لوگ اپنے اپنے دماغ میں سوچیں اور گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کیا کریں گے۔ اس کی ماں کو بھی گالی دیں گے، اس کو بھی گالی دیں گے، اور ہو سکا تو اسے 2 تھپڑ بھی مار دیں گے، ہیں جی، اور سارا گھر سر پہ اٹھا لیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خوش ہوں گے کہ میرے بچے کا دل کرتا ہے لکھنے کو، تو دکان سے جا کے آپ اس کو علیحدہ ایک کاپی لا دیں گے کہ اس کے اوپر مار گند۔ یہ جو فطرت نے ایک چیز اس کے اندر رکھ دی ہے نا، لرننگ پیریڈ، سیکھنے کا زمانہ، اس زمانے میں اس بچے نے گند مارنا ہی مارنا ہے۔ آپ اس کو سیدھا راستہ دے دیں نا، کاپی لا کے دے دیں، یا پھر اپنے گھر کی دیواریں خراب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کسی چیز کا تو حوصلہ پکڑیں۔ یہ ہے طریقہ کار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال حضرت انس نے خدمت کی۔ چھوٹے سے بچے ہیں، چھوٹے سے بچے، اور بچے غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ انسان اپنی فطرت کے مطابق اپنی ہر عمر، ہر سٹیج میں وہ اپنے
بچوں کے حساب سے اگر وہ بچہ ہے تو وہ بچوں والی غلطیاں کرے گا، لڑکا ہے تو لڑکوں والی کرے گا، جوان ہے تو جوانوں والی کرے گا، لیکن غلطی سدھارنا اور صرف مارنا یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ ہمارے ہاں صرف مار ہے، باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا، تجھے شرم نہیں آتی، تو نے ایسے کر دیا، اور پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ بچے کو منہ ہی نہیں لگانا۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اور 10 سال میں ایک مرتبہ بھی مجھے، تھپڑ تو دور کی بات ہے، مجھے ایک مرتبہ بھی یاد نہیں پڑا کہ رسول اللہ نے مجھے جھڑکا بھی ہو۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضور کو بڑا کوئی ایمرجنسی کام تھا تو حضور نے مجھے وہ کام بھیجا، فرمایا جلدی جاؤ کر کے آؤ۔ میں باہر گیا، بازار کا ماحول تھا، بچے کھیل رہے تھے، میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ میں کھڑا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، میں نہیں آیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام آخر کار حضور خود اٹھے اور حضور وہاں تشریف لائے جہاں میں کھڑا تھا۔ انداز دیکھیے، ہووے کوئی پنجابی پیو تے مار اتھوں کان پھڑاوے تے گھر تک جتیاں ماردا لے آوے۔ وہ کیا کہتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو حضور نے کیا کیا، حضور میرے کان کے پیچھے سے آ کے فرمانے لگے انس ہم نے تجھے کسی کام بھیجا تھا۔ اس سے زیادہ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے الفاظ نہیں ارشاد فرمایا۔ کیا انداز تھا، سمجھایا گیا میرے بھائی، میں اگر 30 یا 40 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں عقل مند ہوا ہوں تو میں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، میں نے بڑے تانے سنے ہیں، میں نے بڑے سبق سیکھے ہیں، تو کیا میں اپنی اولاد کو وہ سارے سبق پڑھا نہیں سکتا؟ بدقسمتی سے وہ زمانہ ہم سے چھن گیا، جس زمانے میں رات شام جیسے ہی سورج ڈھلتا تھا دادی کی چارپائی کے گرد ٹولیاں لگ جاتی، دادی سے کہانی سننے جائیں گے، دادی کسی صحابی کا قصہ سنا رہی ہے، دادی کسی بادشاہ کا قصہ، دادی کسی چور کا قصہ سنا رہی، بچوں کو اخلاقی کہانیاں سنائی جاتی تھی۔ کہاں گئی وہ دادیاں، کہاں گئے وہ بچے؟ خدا کے لیے تم لوگوں نے اپنے بچوں کو دور کیا تو کافر نے تمہارے بچوں کو کیچ کر لیا، ٹک ٹاک پہ آ گیا تمہارے بچے، جی ویڈیو کی دنیا میں آ گیا تمہارے بچے، سوشل میڈیا کی دنیا پہ آ گیا تمہارے بچے۔ اب کارٹون اچھے لگتے ہیں، دادا ابو اچھے نہیں لگتے، دادی کی کہانی اچھی نہیں لگتی بچوں کو، ان کو کارٹون پیارے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ماحول ہم نے خود خراب کیا۔ کاش وہ زمانہ دوبارہ آئے۔ کتنے اس وقت بھی ایسے نام موجود ہیں جنہوں نے بڑا نام کمایا اور پھر انہوں نے اپنا سارا پیسہ غریبوں پر لگا دیا، کوئی ہاسپٹل بنوا دیا۔ ان سے جب پوچھا گیا نا اتنا نیک کام، اتنا عظیم کام، اس کے پیچھے آخر کوئی راز تو ہوگا، تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا میں بچپن میں اپنی دادی سے ایک کہانی سنا کرتا تھا کہ ایک آدمی ایسا بھی ہوتا تھا تو میں نے دل میں بٹھا لیا تو میں نے ویسا بننا ہے۔ آپ کی سوچ آپ کے ساتھ جوان ہوتی، آپ کی تربیت جب کی جاتی ہے نا۔ صلاح الدین ایوبی 8-9 سال کے تھے تو بغداد شہر میں نا، کوفہ تھا یا بغداد شہر میں، ایک بڑھئی وہ کرتا تھا، لکڑی کا کام کرنے والے بڑھئی ہوتے ہیں نا، وہ ممبر بناتا تھا۔ مسجدوں کے اندر لکڑی کے ممبر آپ نے دیکھے ہوں گے، پہلے زمانے میں بنتے تھے، آج بھی کسی مسجد میں ہوتے ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ اور اس نے غالباً 15 سے 20 سال لگائے اس کو بنانے میں، اپنا دوسرا کام بھی کرتا تھا اور ساتھ ممبر بھی بناتا تھا۔ اور جب کوئی اس سے آ کے پوچھتا نا کہ بابا جی اتنی محنت سے یہ ممبر کیوں بنا رہے ہیں، تو وہ کیا پتہ جواب کیا دیتے تھے؟ اس وقت مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں تھی، بیت المقدس فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ تھا، تو وہ بابا جی کہتے تھے کہ یہ مسجد اقصی کے جس جگہ پہ مولوی صاحب بیٹھ کے بیان کرتے ہیں نا، یہ ممبر میں نے وہاں رکھوانا ہے۔ لوگ کہتے تھے بابا دیوانہ ہے، کافروں کے قبضے میں مسجد ہے،
یہ کہاں فلسطین، اسرائیل، مسجد اقصی، اور کہاں یہ بغداد شہر، یہاں سے کون اٹھائے گا اس کو اور کون لے کے جائے گا؟ اور پھر بڑھئی کی اوقات ہی کیا ہے؟ اس ممبر کو کس نے اٹھا کے مسجد اقصی میں رکھنا ہے؟ لیکن بات یہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی بھی اس گلی سے گزرتا تھا، وہ بچہ تھا، ابھی اس کا بچپن ہے، اور وہ بھی جیسے بچے گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ او یہ بابے نے یہ ممبر جڑا نا مسجد اقصی چ رکھوانا ہے۔ دل میں بات بٹھا لی۔ ایک زمانہ آیا، اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو سلطان صلاح الدین ایوبی بنا دیا، یورپ فتح کر لیا، یہودیوں سے مسجد اقصی آزاد کروا لی۔ جس دن مسجد اقصی آزاد ہوئی اس دن صلاح الدین ایوبی کیا کہتے ہیں؟ یار بغداد شہر میں ایک بابے نے ممبر بنایا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے مسجد اقصی میں رکھنا ہے، میں بادشاہ ہو کے اب حکم دے رہا ہوں وہ ممبر اٹھا کے لاؤ اور وہ یہاں لا کے رکھو، اس پہ بیٹھ کے صلاح الدین ایوبی خطبہ پڑھے گا۔ پھولوں کلیوں کی طرح تمہارے بچوں کی تربیت ہوا کرتی تھی، لیکن تم نے یہ ہاتھ اٹھا لیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی اولاد کے دشمن ہو، تم بڑے پکے سجن ہو۔ جو اپنے بچوں کے اے سی کا خرچہ پورا کرنے کے لیے بھی اوور ٹائم لگاتا ہے نا، وہ اپنے بچوں کا سجن ہی تو ہے، اس سے پیار تو بڑا ہے۔ لیکن وہ بیچارہ یہ بھول گیا ہے کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے، بس میں نے اس کو آخرت کے لیے بھی کچھ دینا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جا کے منہ دکھانا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اپنی اولاد کو اگر تحفہ دینا چاہیں تو سب سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، باپ کی طرف سے سب سے بہتر تحفہ اگر اولاد کے لیے کچھ ہو سکتا ہے تو وہ اچھی تربیت۔ کتنی اچھی تربیت ہم اپنی اولادوں کی کر رہے ہیں، بات بات پہ۔ یار ہمارے تو رویے بھی بدل گئے نا، بچے سو رہے ہیں، باپ ناشتہ کر کے کام پہ چلا گیا، بچے سوئے ہوئے ہیں، باپ ڈیوٹی کر کے گھر آیا ہے۔ ہاں جی، اس نے تو بچوں کو سوئے ہوئے ہی دیکھا ہے، بچے نے نہ باپ کو نماز پڑھتے دیکھا، بچے نے نہ باپ کو روٹی کھاتے دیکھا، بچے نے نہ باپ کو جوتا پہنتے دیکھا، بچے نے نہ باپ کو مسجد محفل میں جاتے دیکھا، نہ مسجد کے آداب دیکھے، نہ باپ نے انگلی پکڑ کے بازار چلایا کہ میں بیٹا میں مسلمان ہوں اور تو مسلمان کا بیٹا ہے، آ میں تجھے بتاؤں رسول اللہ کا امتی کیسے بازار میں چلتا ہے۔ تو پھر تمہارے بچے نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ سکھوں کے گانوں سے سیکھیں گے، ہندوؤں کے گانوں سے سیکھیں گے، ان کی فلموں سے سیکھیں گے، ہیں جی۔ اور 18 سال کے بچے آپ کے پستول لے کے، کلشن کوف لے کے وہ اپنے گلیوں اور محلوں میں وہ اوباشوں کی طرح اور بدماشوں کی طرح پھریں گے۔ کون سکھاتا ہے ان کو یہ چیزیں؟ ایک مومن کو تو یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ بٹھا کے امام حسن حسین کو روٹی کھلاتے ہیں۔ حضرت طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ الزہرا جب بچی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لخت جگر ایک دفعہ ایک شادی کے فنکشن میں چلی گئی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اس وقت حیات تھیں، ماں ساتھ ہے۔ اچھا، دوسروں کے بچوں نے، سرداروں کی بچیوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے کپڑے ان کے مقابلے میں دنیاوی لحاظ سے اتنے مہنگے نہیں تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں ایک لمحے کے لیے شاید یہ خیال گزرا کہ میری بیٹی یہ سوچے گی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پوچھتی ہیں، ماں کس بات سے پریشان ہو؟ مجھے ایک بات کا جواب دو، اس روئے زمین پہ سب سے بہترین لباس کون سا ہے؟ ماں کے دل کی بات اٹھا لی، آخر کسی نے اس کی تربیت کی ہے نا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا حیا کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ تو ماں پھر پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ تیری بیٹی سے بہتر لباس اس زمانے میں کسی کے پاس نہیں۔ بات تو ہوئی نا۔ اور پھر اکرام ہے، احترام ہے اپنی۔ اچھا، ہم دوسروں کے بچوں کو احترام دے دیتے ہیں، تیسرے بندے کو احترام دے، اپنی اولاد کو احترام نہیں دیتے۔ آقا علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے چال ڈال، رنگ ڈھنگ میں اور گفتگو کے انداز میں، بولنے چالنے میں حضور سے جتنا مشابہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو پایا نا، کسی کو نہیں پایا تھا۔ حضور کی عادت یہ تھی، ادھر حضرت سیدہ دروازے میں داخل ہوئی ہیں،
یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، چارپائی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور حضور چل کے دروازے پہ گئے اپنی بیٹی کو عزت دینے کے لیے۔ وہاں جا کے حضور نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، چوم کے ہاتھ پکڑ کے لا کے جہاں حضور تشریف فرما ہے وہاں بٹھایا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر ایسے ہی ہوتا تھا، جب حضور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا بھی اپنے بابا کو دروازے میں دیکھ کر فوراً اٹھ کے آ جاتی تھیں اور اپنے بابا کے ہاتھ چوم کے اپنی جگہ پہ جا کے حضور علیہ السلام کو بٹھایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے نا، دو اور لو، عزت دو عزت لے لو، سکھاؤ اپنی اولادوں کو، سکھاؤ خدا رسول کی محبت سکھاؤ، اخلاقیات سکھاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسن، یہ بھی بچے تھے، ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں آ گئیں اور صدقہ جو ہے یہ بنو ہاشم نہیں کھاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، حضور کا قبیلہ ہے، حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ بچے تھے، بچپنے والی جو حرکت ہوتی، آپ نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کخ کخ کخ، جیسے ہم پنجابی لوگ کہتے ہیں نا تھو، اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے حضور نے کہا کخ کخ، حسن پھینک دے اس کو، پھینک دے، جلدی پھینک دے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے پھینک دی، حضور نے پاس بلایا، فرمایا بیٹا ہم بنو ہاشم ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ نہیں بات، حضرت سیدنا امام حسن کو اتنی بڑی بات ایک لمحے میں حضور نے سمجھا دی۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضور کے سوتیلے بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ان کے پچھلے شوہر سے تھے یہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا تو یہ بھی ان کے ساتھ حضور کے پاس آ گئے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ربیب ہوئے، یعنی سوتیلے بیٹے، حضور ان کو بیٹا ہی کہہ کے بلاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر پرورش تھا، ایک روز حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، پیالے میں اب سالن ہوتا ہے، مٹی کے برتن ہوتے تھے، جیسے وہ چھوٹی کنالی نہیں ہوتی، اس ٹائپ کے برتن ہوتے تھے کھانا کھانے کے لیے، جیسے آج کل پلیٹ ہے اسی سائز کی، تھوڑی سی اس سے بڑی کنالی ٹائپ کی مٹی کا برتن ہوتا تھا، اس میں سالن تھا۔ کہتے ہیں میں نا کبھی یہاں سے لقمہ لگا رہا ہوں، کبھی آگے سے لگا رہا ہوں، کبھی یہاں سے لگا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو حضور نے فرمایا اے لڑکے کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور برتن کا جو حصہ تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، ادھر ادھر سے اٹھا کے کھانا بیٹا اچھی بات نہیں ہے۔ یار ایک گالی دے کے اور بچے کو جھڑکی دے کے بھی سمجھائی دینا ہے نا، اور بعض اوقات تو ہم ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، بچہ 3 گھنٹے یہی سوچتا رہتا ہے مینوں مار کیوں پئی۔ جو نبی آپ کو لقمہ اٹھا کے منہ تک لے جانے والی باتیں بھی سمجھاتا ہے، اس نے آپ کو کہیں چھوڑا ہوگا؟ یار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محفل میں بیٹھنے کے انداز، کھڑے ہونے کے انداز، کسی سے ملنے کے انداز، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھائے ہیں، اور یہ ہم نے انشاءاللہ آئندہ کچھ 1-2 درسوں کے اندر یہ پڑھنے ہیں سارے، تاکہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں اور یہ سمجھائیں اپنی اولاد کو، اور محبت کے ساتھ ہم ان کو سمجھائیں۔ سب سے پہلے تو نظریہ یہ دیں کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں ہم، اور اس روئے زمین پہ ہم سے بہتر انسان کوئی نہیں، تاکہ وہ جو احساس کمتری آج ہماری اولاد کے اندر ہے نا، ان کو گورا ہی بڑا لگتا ہے، انہیں انگریز اور کافر ہی اچھے لگتے ہیں، وہ احساس کمتری ان کے دماغ سے نکلے، ان کی سوچ بڑی ہو، ان کا ظرف وسیع ہو، یہ بلند سطح پر جا کے سوچیں، ان کی سوچ کا معیار اتنا بلند ہو کہ یہ دنیا کو فتح کرنے والے لوگ بنے۔ صاحب مزہ آ جائے جب کہ آپ کی ایسی ایک نسل تیار ہو۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے نا تو 2 سگے بھائی جن کو سلطنتوں کے لیے کافروں سے لڑنا تھا، وہ آپس میں مرلوں پہ لڑنے لگ جائیں گے، اور ایسا ہو گیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اصلاح کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔